میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی اور آج پھر دہرا رہا ہوں، اور اس کو آپ حضرات اپنے پلے باندھ لیجئے کہ ہمارا دین ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ پوری دنیا مسلمان ہو۔ یہ ہمارے رب رسول کی منشا ہے ہی نہیں میرے بھائی، یہ تو اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے ہمارے دین پر ایک الزام ہے۔ یہ تو جھوٹ پھیلایا گیا ہے پوری دنیا میں کہ اسلام معاذ اللہ کٹرتا کی تعلیم دیتا ہے، یہ زور زبردستی کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یہ اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے الزام ہے ہمارے دین پر۔ ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین میں زور اور زبردستی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بڑے صاف لفظوں میں فرماتا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہاں، جو کافر رہے گا وہ اپنا انجام بھگتے گا آخرت میں، لیکن ہمارا دین کسی مسلمان کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کر کے زبردستی اس سے اسلام کا کلمہ پڑھوائے۔ کبھی بھی کوئی مسلمان آپ کو کسی کی چھت پہ چڑھ کر کے اپنے دھرم کا جھنڈا لگاتا ہوا نہیں نظر آئے گا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بھیڑ نے کسی غیر مسلم کو پکڑا اور اس سے کہا زبردستی ہمارے دین کا نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر لگاؤ ورنہ ہم تم کو مار ڈالیں گے؟ ایسی بہت ساری آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ ایک مسلمان کو غیروں نے پکڑا، ایک بھیڑ نے پکڑا اور کہا اس سے ایک ہمارے دھرم کا نعرہ لگاؤ، JSR کا نعرہ لگاؤ۔ نہیں لگایا اس بندے نے، یا لگایا بھی تب بھی وہ بھیڑ اتنی ظالم تھی کہ اس بندے کو اس نے پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا۔ اور مسلمانوں کی عام طور پہ موب لنچنگ ہوتی اسی معاملے کو لے کر کے۔ ہمارا دین ہرگز کسی مسلمان کو اجازت نہیں دیتا میرے بھائی کہ وہ کسی کے دھارمک استھل پہ جا کر کے، مندروں گرجا گھروں کے سامنے جا کر کے وہ اپنا اسلام کا جھنڈا لہرائے اور نعرے تکبیر یا اپنے دھرم کا کوئی بھی نعرہ لگائے، کسی کے دھرم کا اپمان کرے، کسی کے دیوی دیوتاؤں کا اپمان کرے، کسی کے جذبات کو وہ ٹھیس پہنچائے۔ یہ ہرگز ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ اسلام کی یہ منشا ہی نہیں ہے کہ دنیا مسلمان ہو۔ ورنہ فرمایا گیا لو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ کی یہ منشا ہوتی کہ پوری دنیا مسلمان ہو تو وہ پل بھر میں پوری دنیا کو ہدایت کے نور سے منور کر کے انہیں اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دیتا۔ لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا ولو شاء ربک لجعلکم امۃ واحدہ، اللہ اگر چاہتا تو ساری دنیا مسلمان ہو جاتی اور دنیا میں صرف مسلمان ہی بستے، لیکن اللہ کی رسول کی یہ منشا ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا مسلمان ہو۔ اسلام دنیا سے کچھ نہیں چاہتا میرے بھائی، ہاں اسلام ہم سے، آپ سے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے، دنیا بھر کے مسلمانوں سے کچھ ضرور چاہتا ہے۔ اور اسلام ہم سے، آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ مان لیجئے کسی مارکیٹ میں عبدل کی کوئی دکان ہے، ایک مسلمان کی دکان ہے، اور اسی مارکیٹ میں رام داس اور اوم پرکاش کی بھی دکانیں ہیں، دوسرے غیر مسلم بھائیوں کی بھی دکانیں ہیں۔ تو اسلام اس مارکیٹ میں عبدل سے، مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر عبدل اپنا اتنا اچھا کردار پیش کرے اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اور اپنے تمام کسٹمر کے ساتھ وہ اتنا صاف ستھرا معاملہ رکھے، اتنا نرم رویہ اختیار کرے اور اتنی ایمانداری سے ان کے ساتھ پیش آئے کہ جب اس کے دو جو غیر مسلم پڑوسی ہیں، دکاندار ہیں، جب وہ اپنے لوگوں کے بیچ جائے نا، خاص طور پہ اس نفرت بھرے دنوں میں کہ جب ہندو مسلمان کے نام پر تاجروں کو بھی بانٹا جا رہا ہے اور دکانوں پہ نیم پلیٹ لگانے کی بات کی جا رہی ہے اور ہندو مسلمان دیکھ کر کے سودا خریدنے کی بات کی جا رہی ہے، ایسے دور میں خاص طور پر یہ ہم پر، آپ پر، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ جب بھی ہم کہیں بھی کسی بھی مارکیٹ میں رہتے ہوں، کسی بھی بازار میں رہتے ہوں یا کسی بھی آفس ادارے یا کہیں کسی کمپنی اور کارخانے میں کام کرتے ہوں، ہمارے ساتھ جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اتنا اچھا، اتنا پیارا اور اتنا نرم رویہ اختیار کریں نا کہ جب وہ اپنے لوگوں کے بیچ جائیں تو یہ بات کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یار کچھ بھی ہو لیکن عبدل جیسا ایماندار بندہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا، کچھ بھی ہو لیکن عبدل جیسا صاف ستھرا کلیئر معاملہ رکھنے والا ہم نے کہیں کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے بھائی، آج کے اس نفرت بھرے ماحول میں اسلام صرف ہم سے اچھے اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے، اچھے کردار کا مطالبہ کرتا ہے، نرم رویے کا مطالبہ کرتا ہے، اور ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، دنیا مسلمان ہو یا نہ ہو۔
لیکن اسلام کا کلمہ پڑھنے والا صحیح معنوں میں مسلمان ہونا چاہیے. یہ اسلام کا مطالبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں تمہیں صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہے اور مکمل طور پہ تمہیں اسلام کے دائرے میں داخل ہونا ہے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب نہیں. اپنے رویے صحیح کرو میرے بھائی، اپنے اخلاق سنوارو اور کردار اپنے نکھارو. آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے. باتوں باتوں میں میرے حضور نے اچانک فرمایا، صحابہ میں اس بندے کو مومن نہیں مانتا. صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، حیران ہوئے صحابہ کرام، یا رسول اللہ آپ کس کو مومن نہیں مانتے؟ میرے حضور نے دوبارہ فرمایا، اللہ کی قسم میں اس بندے کو مومن نہیں مانتا. اللہ اکبر. صحابہ کرام سوچنے لگے کہ آخر کون ہے وہ بدبخت کہ جس کو اللہ کے نبی مومن ماننے کو تیار نہیں ہے. میرے حضور نے تیسری بار پھر یہی جملہ فرمایا کہ صحابہ سن لو، میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اس بندے کو میں مومن اور مسلمان نہیں مانتا. صحابہ کرام نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ کون ہے وہ بدبخت، وہ بدنصیب جس کو آپ مومن نہیں مانتے؟ میرے حضور نے فرمایا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ بندہ کہ جس کی شرارتوں سے، جس کی حرکتوں سے، جس کے کسی کام سے اس کے پڑوسی، اس کے اگل بغل بسنے والے لوگ پریشان رہتے ہیں، وہ اپنے اگل بغل بسنے والے لوگوں کی تکلیفوں کا خیال نہیں کرتا ہے، وہ لاکھ کرتا پیجامہ پہننے والا ہو، میں اس بندے کو مومن اور مسلمان نہیں مانتا. یہ میرے حضور کی تعلیم ہے، یہ سچا اسلام ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میں ہرگز اس بندے کو مسلمان نہیں مانتا کہ جس کی حرکتوں سے اس کے اگل بغل رہنے والے لوگ، اس کے ساتھ رہنے والے لوگ، اس کے کارخانے میں، اس کی کمپنی میں، اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ، یا اس کے آفسوں میں جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکرز ہیں، فرمایا جب تک وہ اس کی حرکتوں سے، اس کی جھوٹ سے، زبان کے زہر سے، اس کی چال بازیوں سے، اس کی دھوکہ دھڑی سے وہ لوگ محفوظ نہیں ہوں گے نا، میں اس بندے کو کبھی مسلمان نہیں مان سکتا. یہ میرا دین ہے. ہمارا دین لوگوں کو، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا میرے بھائی. ہمارا دین اللہ کے بندوں کو سہارا دینے کے لیے آیا ہے، اللہ کے بندوں کو سکون اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ تم راستے سے بھی اگر جا رہے ہو نا، اور راستے میں اگر تمہیں چھوٹا سا کوئی روڑا بھی نظر آئے اور تمہیں اندیشہ ہو کہ اس روڑے سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو وہ روڑا بھی تم راستے سے ہٹا دو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں تم اللہ کے بندوں کے کام آؤ، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہو، خواہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، ذات پاس سے اٹھ کر کے تمہیں اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے اور بے سہاروں کا سہارا بننا ہے. اور اس حدیث میں بھی دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی نے مطلق فرمایا کہ جس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے اس کی شرارتوں سے، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. اب پڑوسی ضروری نہیں کہ ہمارے پڑوس میں صرف مسلمان ہی بستے ہوں. بھائی ہمارے پڑوس میں کسی غیر مسلم کا بھی گھر ہو سکتا ہے، کسی ہندو، عیسائی، سکھ کا بھی گھر ہو سکتا ہے، کسی بھی انیہ دھرم کا ماننے والا ہو وہ ہمارے اگل بغل بس سکتا ہے. ایک گاؤں میں کئی سارے دھرم کے ماننے والے رہتے ہیں. فرمایا جب تک تمہارے اگل بغل بسنے والے لوگ تم سے خوش نہیں ہوں گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے، اور تمہاری حرکتوں اور شرارتوں سے وہ محفوظ نہیں ہوں گے، تم رب رسول کی نگاہ میں صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے. میرے حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ سب سے بہترین اچھا مسلمان کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا نہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائے، وہ صحیح معنوں میں رب رسول کی نگاہ میں مسلمان ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، میرے حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے افضل بہترین صدقہ کیا ہے؟ یہ میں مفہوم حدیث بتا رہا ہوں. میرے حضور نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی کی گردن آزاد کروا دو. کسی قیدی کو جو جیل میں ناحق بند کر دیا گیا ہے، اس پر جھوٹے مقدمے لگا کر کے، الزام لگا کر کے اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا ہے. اس کے بیوی بچے پریشان ہیں، بوڑھے ماں باپ گھر پہ ترس رہے ہیں بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے گھر کا، اس کو جھوٹے کیسوں میں پھنسا کر کے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا ہے. میرے حضور نے فرمایا تم اس کی گردن آزاد کروا دو، اس کو رہائی دلوا دو. پہلے لوگ غلام ہوا کرتے تھے تو وہ گردن آزاد کروانا ہوتا تھا. آج کے دور میں اس کو قیدیوں پر محمول کر سکتے ہیں کہ پہلے دور میں غلامی سے آزادی دلوائی جاتی تھی، آج کسی کو بے گناہ کو رہائی دلوا دیجئے. یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اس بندے نے، پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ
اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، اتنا سورس نہ ہو کہ ہم کسی کو رہائی دلوا سکیں، کسی کی گردن آزاد کروا سکیں، تو کیا کریں؟ تو میرے حضور نے فرمایا پھر تم کسی بے ہنر کو کوئی ہنر دے دو، اس کو کوئی کام سکھا دو، کسی کو روزگار دے دو، کسی کے گھر کا چولہا جلنے کا کوئی ذریعہ تم پیدا کر دو، بنا دو۔ تو اس بندے نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم ہی بے روزگار ہوں، ہم ہی بے ہنر ہوں، ہمارے پاس خود ہی کوئی کام نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو میرے نبی نے فرمایا پھر تم کوئی کام کرنے والا بندہ ہے، تم اس کی ہیلپ کر دو، اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا دو، اس کی مدد کر دو، کسی کا سہارا بن جاؤ۔ تو اس بندے نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم یہ بھی نہ کر سکتے ہوں، یعنی جیسے مان لیجئے کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے، اب ہمیں وہ کام آتا ہی نہیں تو ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو کام خراب ہی ہوگا، تو یا رسول اللہ اگر ہم کسی کا کام بھی نہ بنا سکتے ہوں، اس کے کاموں میں ہاتھ بھی نہ بٹا سکتے ہوں، پھر کیا کریں؟ تو میرے حضور نے فرمایا نہ تم کسی کو رہائی دلا سکتے ہو، نہ تم کسی کو روزگار دے سکتے ہو، اور نہ ہی کسی کے کاموں میں تم ہاتھ بٹا سکتے ہو، یعنی تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو ایسا کرو پھر تم اپنے شر سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھو، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یعنی گویا میرے حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو خبردار کبھی کسی کا نقصان بھی مت کرنا، اگر تم کسی کے لیے کوئی آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو اس کے لیے دشواری کا سبب بھی مت بننا، اگر تم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اس کے غم اور تکلیف کا بھی سبب مت بننا۔ یہ ہمارا دین ہے اور اسلام ہم آپ لوگوں سے یہی مطالبہ کرتا ہے۔ دنیا کو ہرگز نہیں کہتا کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اپنے ماننے والوں سے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے وہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، اور اسلام کی جو بگڑی ہوئی شبیہ میڈیا کے ذریعے سے ہمارے سماج میں، ملک کے لوگوں میں اور دنیا بھر میں جو پھیلائی گئی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں سے جو دنیا بھر کو متنفر کیا گیا ہے، لوگوں کو بدظن کیا گیا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے اچھے کردار سے، اور اسلام کی یہ جو بلند و بالا اعلیٰ تعلیمات ہیں، اسے صحیح ڈھنگ سے، صحیح روپ سے دنیا کے سامنے عملی طور پر پیش کر کے اس اپنے چہرے پہ لپی ہوئی کالک کو وہ صاف کرے، اسلام کی بگڑی ہوئی تصویر کو وہ دنیا کے سامنے صحیح صورت میں پیش کرے۔ یہ اسلام کا ہم سے آپ سے مطالبہ ہے، ورنہ یاد رکھیں میرے بھائی، کل قیامت کے دن اسلام کو برا بھلا کہنے والے اور اسلام کو گالیاں دینے والے اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے مجرم نہیں ہوں گے جتنے بڑے مجرم ہم اور آپ ہوں گے، کیونکہ دنیا آج جو اسلام کو برا بھلا کہتی ہے میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ دنیا اسلام سے متنفر نہیں ہے، دنیا کو اسلام سے نفرت نہیں ہے، دنیا کو مسلمانوں کے کرتوت سے نفرت ہے، مسلمانوں کے اعمال سے نفرت ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے نا کہ جو ہمارے اعمال ہے، ہماری جو لائف اسٹائل ہے، ہماری جو طرز زندگی ہے، یہی اصل میں اسلام ہے، اور اگر اس وجہ سے وہ اسلام سے نفرت کرتی ہے تو پھر جتنی بھی نفرت کرے وہ نا، میں سمجھتا ہوں کم ہے، کیونکہ ہماری آپ کی جو طرز زندگی ہے، ہمارا جو اسٹائل ہے، ہمارے جینے مرنے کا جو طریقہ ہے، وہ یقیناً قابل نفرت ہے اور وہ قابل مذمت ہے۔ تو دنیا اگر ہمارے اعمال اور کرتوت اور ہمارے جینے مرنے کے طریقوں کو دیکھ کر کے اس کو اسلام سمجھتی ہے اور اس وجہ سے اسلام سے نفرت کرتی ہے، تو پھر دنیا اس میں مجرم نہیں ہے، اصل مجرم ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے دین کی شبیہ کو بگاڑ دیا، ہم نے اپنے نبی کے بتائے ہوئے تعلیمات کو صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کیا۔ اس لیے آج دنیا کو کوسنے اور نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے، اور حضور کی سیرت پاک سے، ان کی تعلیمات سے روشنی لے کر کے، خوشبوئیں لے کر کے ہمیں اب دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جب بھی آپ حضور کی سیرت سے روشنی لیں گے اور حضور کے اخلاق سے متخلق ہو کر کے جب آپ دنیا کے سامنے آئیں گے نا، تو آپ کے تن بدن سے ایسی خوشبو پھیلے گی کہ اللہ کی قسم آپ جس گلی کوچے سے نکلیں گے نا، انشاءاللہ آپ کے اخلاق کی خوشبو سے دنیا متاثر ہوگی۔ آپ صحیح معنوں میں، ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، انشاءاللہ دنیا اگر مسلمان نہیں ہوگی نا تو اتنا ضرور ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو پھر گالیاں بھی نہیں دیں گی۔ اللہ ہم سب کو پہلے ان تمام باتوں پہ مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔